هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. امید کرتا ہوں معزز خواتین و حضرات آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے، حفظ و امان میں ہوں گے. اللہ پاک آپ سب سے راضی ہو. انشاءاللہ 15ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الاسراء پڑھتے ہیں ہم، جو 15ویں پارے میں موجود ہے. سورۃ الاسراء مکی صورت ہے. اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں. اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا، کسی جگہ رات کو چلے جانا. چونکہ اس صورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا. اس لیے اسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے. یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ اور آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں، کیونکہ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا. اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہ کیا جاتا، اور نہ ہی مشرکین مکہ اسے جھٹلاتے اور اس کا انکار کرتے. کیونکہ نیند کی حالت میں، خواب میں تو اس سے بھی بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھ لیتا ہے اور کوئی بھی اسے جھوٹا نہیں کہتا. تو ضرور یہ جو واقعہ ہے یہ بیداری کی حالت میں پیش آیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر خواب کی حالت میں کیا تھا، نیند کی حالت میں کیا تھا. تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر یہ نیند کی حالت میں ہوتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اور اس کو اتنے شان کے ساتھ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی. نیند کی حالت میں تو انسان بہت کچھ دیکھ لیتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا، یہ بات یہاں سے ثابت ہوئی کہ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا، نیند کی حالت میں پیش نہیں آیا تھا. اس صورت کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. واقعہ معراج کے علاوہ جو اہم مضامین سورۃ الاسراء میں آئے ہیں، آئیے اس سے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا ٹاپک بنی اسرائیل کے متعلق ہے. بنی اسرائیل کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے، اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے. چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے انبیاء کو ناحق قتل کیا، تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے. انہوں نے علماء اور رؤساء کو قتل کیا، ان کے رئیسوں کو اور ان کے علماء کو، ان کے عوام کو قتل کیا. تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گئے. دوسری بار یہودیوں کا فتنہ و فساد اس وقت عروج پر پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور وہ گناہوں میں حد سے بہت آگے بڑھ گئے. اب کی بار بابل کا ایک بادشاہ، جسے بیردوس یا خردوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان پر مسلط کر دیا گیا. یہی فتنہ و فساد یہودیوں کی تاریخ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آبا کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی اور حد سے تجاوز کر گئے تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا، جنہوں نے انہیں جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا. ماضی قریب میں ہٹلر ان کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور بے شمار کو زندہ جلا ڈالا. آج پھر ان کا فتنہ و فساد عروج پر پہنچ گیا ہے. اب دیکھیے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر کب نازل ہوتا ہے، کب یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں. قرآن کریم کی عظمت انسان کی فطرت و طبیعت میں داخل جلد بازی اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل اور نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے تقریباً 13 اسلامی آداب اور اخلاق بیان کیے گئے ہیں. حقیقت میں اخلاق و آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور فرد عزت و عظمت کے مستحق بنتے ہیں. بعض حضرات نے ان آداب کو معراج کا پیغام قرار دیا ہے، یعنی کہ واقعہ معراج کا پیغام. یہ آداب جو آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک مذکور ہیں بیان کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو.
والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ ہی کنجوسی کرو، نہ اتنی فضول خرچی کرو، اتنا کشادہ ہاتھ رکھو کہ سب پیسہ خرچ کرنے کے بعد کل کو پچھتاؤ۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، اور جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو، سچی بات کا علم نہ ہو، اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اور آخر میں دوبارہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور خود اپنے لیے بیٹیوں کو باعث شرم اور عار سمجھتے ہیں اور ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، یعنی زندہ مار دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں بچپن میں ہی۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافر ہیں، آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے تب جب آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کبھی کہتے ہیں کہ کھجوروں اور انگوروں کا باغ لہلہا دیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، کبھی کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا دو، یا جو ہے ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی تحریر لے آؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ سارے مضامین جو مشرکین مکہ اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے نئے نئے مطالبہ کرتے تھے، ان سب کے جملے آیت نمبر 90 اور آیت نمبر 93 میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت و صداقت، اس کے نزول کے مقاصد، پرپز اور اس کے معجزہ ہونے کا ذکر آتا ہے، جو کہ آیت نمبر 82 اور 88 میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عزت دینے، تکریم دیے جانے کا ذکر ہوتا ہے، آیت نمبر 61 اور 65 تک۔ اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہونے کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر 75 میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیے جانے کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر 75 میں اور 79 میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ مذکور ہے، جو آیت نمبر 101 اور 104 میں ہے، اور قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت بیان کی جاتی ہے، آیت نمبر 105 میں اور 106 میں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریک اور اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہے، یعنی اللہ پاک بہت پیارے اور خوبصورت ناموں کے ساتھ اور صفات کے ساتھ متصف ہے۔ انہی مضامین کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو سورت آتی ہے اس سورت کا نام ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف مکی ہے، اس میں 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ کہف دراصل غار کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس سورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ امام احمد، امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن یا رات میں، یعنی کہ جمعے کے دن آپ پڑھ لیں یا جب جمعے کی رات شروع ہو جائے اس وقت آپ پڑھ لیں، تو جب یہ سورت پڑھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان کے وقت میں ایک نور ہوگا جو اس کے لیے خاص کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا وقت ہے وہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایک جمعے کو سورہ کہف کا اہتمام کرتے ہیں تو دوسرے جمعے تک جو وقت ہے وہ بابرکت بنا دیا جاتا ہے اور منور کر دیا جاتا ہے۔ سورہ کہف ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو سورہ کہف ہے، اور باقی جو 4 صورتیں ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ سبا اور سورہ فاطر ہے، جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ نے اس سورت کی تفسیر میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ
میں نے طویل غور و فکر کے بعد اس نتیجے اور اس پوائنٹ پر پہنچا ہوں کہ اس صورت کا موضوع معرکہ ایمان و مادیت ہے. یہ ایمان اور میٹریلزم کے گرد گھومتی ہے اور اس صورت کا آخری دور کے فتنوں سے خاص تعلق ہے، جس کا سب سے بڑا علم بردار دجال ہو. آخرت کی نشانیوں میں دجال کا نزول بھی ہے، اور جو آخری دور ہوگا، فتنوں کا جو دور ہوگا، اس کا علم بردار دجال ہے. اور اس کے جو فتنے ہیں خاص طور پہ اس صورت میں اس کی ہمیں جھلکیاں ملتی ہیں اور اس سے حفاظت کا انتظام ہے. یہ صورت مسلمانوں کو دجال کے فتنے کے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے. اس صورت میں جتنے اشارے واقع ہیں اور واقعات ذکر کیے گئے ہیں، مثالیں دی گئی ہیں، وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش، ایمان اور مادیت کی میٹریلزم کی جنگ بیان کی جاتی ہے. سورہ کہف میں 3 قصے اور 3 تمثیلیں بیان ہوئی ہے. آئیے پڑھتے ہیں ترتیب کے ساتھ. اصحاب کہف سب سے پہلا واقعہ ہے. یہ وہ چند اصحاب تھے جو ایمان کے نور سے منور تھے، صاحب ایمان نوجوان تھے، جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا. دقیانوس دراصل اس بادشاہ کا نام ہے جس نے ان اصحاب کہف کو، کہف والے صحابہ کرام کو بت پرستی پر مجبور کرنے کے لیے تکلیفیں دی تھی اور ان کو تنگ کیا تھا، جس سے وہ پریشان ہو کر، مجبور ہو کر شہر چھوڑ گئے تھے اور غار میں پناہ لی تھی. تو اس کا نام دقیانوس تھا. آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو کے محاورے میں کہ کیا آپ کی دقیانوسی سوچ ہے، دقیانوسی باتیں کر رہے ہو، تو یہ لفظ یہاں سے نکلا ہے. وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا. ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار اور اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئی، لالچ دی گئی کہ آپ کو یہ دے دیا جائے گا، وہ دے دیا جائے گا، آپ شرک کو قبول کر لیں اور ایمان کو چھوڑ دیں آپ. لیکن جب ایک طرف ان کو یہ لالچ دی گئی تو دوسری طرف ان کو ڈرایا دھمکایا بھی گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دی گئی. ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے ہجرت کی. چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے. انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا. چنانچہ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا، یہاں تک کہ وہ 300 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک. جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی. ان کو لگا کہ تھوڑی دیر سوئے ہیں، آرام کیا ہے اور اب کچھ کھا لینا چاہیے. تو ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر میں آیا، تو وہاں اسے پہچان لیا گیا کیونکہ اس کے پاس جو سکے تھے وہ سکے 300 سال پرانے تھے اور وہ سکے اب وہ کرنسی بدل گئی تھی. اب تو وہ بادشاہ بھی بدل گئی تھی، وہ لوگ بھی بدل گئے تھے جو 300 سال پہلے تھے، پورا اسٹرکچر تبدیل ہو گیا تھا شہر کا. تو پھر جب اس کے ہاتھ میں وہ سکے دیکھے تو کچھ جو علم رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو اس دور کے سکے ہیں. اور جو ہے جب یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کو لگا کہ یہ تو ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے ہم سوئے ہیں اور جو ہے یہ سکے اتنی جلدی کیسے بدل سکتے ہیں، کس طرح اتنی جلدی سارے کے سارے ملک میں سکے تبدیل ہو گئے اور سب کچھ تبدیل ہو گیا. تو اس سے پہچان لیا گیا ان کو کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہوا ہے اور یہ 300 سال تک سوتے رہے. شہر میں 300 سال کے اندر بہت سے حالات بدل چکے تھے. اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے، یعنی کہ ایمان والے حکومت کر رہے تھے. ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے نوجوان ان کی نظروں میں پھر قومی ہیرو کی شکل اختیار کر گئے، قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے. اس قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، کسی ایک کو چننا پڑے، تو اسے ہر حال میں ایمان کو چننا چاہیے، ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا عارضی ہے اور چند دن کی ہے، اور جب اس نے مر کے آخرت کے مرحلے میں داخل ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسی زندگی اسے عطا کی جانی ہے جس کی کوئی اختتام نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں. تو پھر اس کو اپنے آخری اور دائمی گھر کے لیے، اپنی آخری ہمیشہ کی منزل کے لیے ضرور سوچنا چاہیے، اور جو ہے ناکامی کا سودا نہیں کرنا چاہیے اور رسوائی کا سودا نہیں کرنا چاہیے کہ چند دن کی عیاشی پر ایمان کو
چھوڑ دے اور دنیا کو ترجیح دے دے۔ تو انسان کو، مسلمان کو، مومن کو ہر حال میں ایمان کو ترجیح دینی چاہیے، ایمان کو سب سے ٹاپ پر رکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان کنورسیشن کا واقعہ ہے کہ یہ آپس میں ان کی کیا کنورسیشن ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے، اور آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ سیکھ لوں۔ تو انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، بس کچھ دن دیکھتے رہیں گے اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے حامی بھر لی کہ جی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ پھر 3 عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ کے بغیر بٹھا لیا تھا، اور ایسے ہی ان کی مدد کی تھی کہ آپ بیٹھ جائیں، سفر کر لیں ہمارے ساتھ۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا اور انہیں دھتکار دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی کہ ان کو حیرت ہوئی کہ کشتی والوں نے ان کو بغیر کرائے کے بٹھا دیا اور انہوں نے اسی کشتی میں سوراخ کر دیا، اور ایک معصوم بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، اور پھر ایک گاؤں والے جنہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور کھانا بھی نہیں دیا، ان کو دھتکار دیا۔ تو اسی گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار جو گرنے لگی تھی، گرنے کے قریب تھی، اس کی تعمیر کر دی، اس کی مرمت کر دی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا۔ معاوضہ لے کے کم سے کم کھانا خرید لیتے۔ تو یہ چیزیں ایسی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے سوال کر دیا کہ ان سب کی وجہ کیا ہے، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو 3 سوالوں تک تو وہ ان کو موقع دیتے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے تیسرے سوال کے بعد خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا، اب ہمیں جدا ہونا پڑے گا، اور جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر صحیح سالم اور ثابت کشتی زبردستی چھین رہے ہوتے ہیں، زبردستی چھین لیتے ہیں، اور پھر وہ کشتی والوں کو قتل کر دیتے ہیں اور کشتی پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو کشتی عیب دار ہوتی ہے، صحیح سالم نہیں ہوتی، اس میں کچھ نقص ہوتا ہے، تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب میں نے اسے عیب دار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی، اور یوں غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ اور یہ چھوٹا سا عیب تو بعد میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پوری کشتی ہاتھ سے نکل جائے تو یہ زیادہ نقصان ہے۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بنتا، اور اس کا علم مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا کہ یہ بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کو گمراہ کرے گا، کافر بنا دے گا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا اور ہمیشہ کی عذاب کا خود بھی مستحق بنتا اور اپنے والدین کو بھی بنا دیتا، جبکہ اللہ پاک یہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں، یعنی اپنے بیٹے کی محبت میں ایمان سے محروم ہو جائیں، اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا حکم دیا اور اس کے بدلے انہیں با کردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ تو اس لیے میں نے اس بچے کا قتل کر دیا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ بچپن میں جس وقت اس بچے کا قتل کیا خضر علیہ السلام نے، تو اس وقت وہ کافر نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بچے جب معصوم ہوتے ہیں اور ان کا نامہ اعمال لکھا نہیں جا رہا ہوتا، تو پھر وہ جب انتقال ان کا ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان پر ان کی موت ہوتی ہے، وہ جنت میں جاتے ہیں۔ اور خضر علیہ السلام نے اگلا جو واقعہ تھا اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین اللہ کے بہت نیک بندے تھے اور دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا
تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے شب و روز جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو بہت سے اس کے علاوہ چھوٹے بڑے واقعات پیش آتے ہیں جن میں ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے اور ہم شکوہ بھی کرنے لگتے ہیں اور ہمیں اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ تو ان واقعات کے پس پردہ کوئی نہ کوئی عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے انسان کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ ظاہر میں کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، پیچھے کوئی اور بات ہوتی ہے۔ جب ہم اس کی تحقیق میں جاتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتی ہے اچھا یہ بات تھی۔ انسان کی نظر میں ظاہر میں انسان کی نظر جو ہے وہ صرف اوپر کی چیزیں دیکھتی رہتی ہے اور ظاہر میں الجھتی رہتی ہے، اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل جو ہے قاصر رہ جاتی ہے، محروم رہ جاتی ہے۔ جو لوگ مادیت کے پیچھے لگے رہتے ہیں، مادیت کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، میٹیریلزم کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، وہ ظاہر پر اکتفا کرتے ہیں اور باطن کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور باطن میں موجود کسی حکیم و خبیر کی جو حکمت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو اور اس کے وجود کو انکار کر دیتے ہیں۔ تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے، لیکن اسے انشاءاللہ ہم 16ویں پارے کے اہم مضامین میں ذکر کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ان واقعات کے علاوہ ان 3 مثالوں کی طرف جو سورہ کہف میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی مثال ایک قصے کی صورت میں پیش کی گئی۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جو انتہائی ثمربار اور قیمتی باغوں کا مالک تھا، ثمر سے یعنی کہ پھلوں سے لیس باغات کا مالک تھا۔ ان کے علاوہ مال و دولت کے حصول کے کئی دوسرے اسباب بھی اس شخص کے پاس تھے۔ دولت کی کثرت نے اسے تکبر اور غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا، اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ ثروت و غنا اسے ہمیشہ حاصل رہے گی، یہ امیری اور مالداری اسے ہمیشہ حاصل رہے گی اور اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو وہاں مجھے وہاں بھی خوشحالی حاصل رہے گی، مجھے وہاں بھی دولت نصیب رہے گی۔ اس کے صاحب ایمان دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، انہیں سب کچھ نہ سمجھو اور اللہ کو ہرگز نہ بھولو۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی ہوئی تھی کہ سورج سے بھی زیادہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا، مگر اس کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آیا۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تو تھا اور قیامت کا مبہم سا تصور بھی اس کے دل میں تھا، اور یہ جو اس نے کہا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، تو اس سے مراد شرک فی الاسباب تھا، یعنی اسباب ہی کو، مادیت کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، اور یہ ٹیکنالوجی کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور مالداری کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، یہ شرک فی الاسباب کہلاتا ہے۔ اور مسبب الاسباب کو بھول جانا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، یہ اس کا وتیرہ اور اس کی عادت بن چکی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ اگر بلاغ تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ غیر مسلم تو اس شرک میں مبتلا تھے ہی، بہت سارے مسلمان بھی آج اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، یعنی کہ دنیا داری کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور مالداری کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اسٹیٹس کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے منافی نہیں، اسباب بھی ضروری ہیں، لیکن نیت، توکل اور ہونے کا یعنی کہ کچھ ہونے کا اور اثر رکھنے کا جو ایمان ہے، جو یقین ہے، وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ بخار کی دوائی پی رہے ہیں تو یقین یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس دوا میں بذات خود بخار کو دور کرنے کا اثر ہے، بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ تو ایک سبب ہے، یہ تو ایک واسطہ ہے، اصل شفا تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، اصل شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے ذہن میں، وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی، ہم تو بس اسباب پہ ہی ساری توجہ مرکوز رکھتے ہیں، کیونکہ واقعتاً یہ جتنی بھی تاثیریں ہیں
آگ جلاتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، اگر اللہ پاک حکم کر دے تو آگ نہیں جلاتی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ سمندر انسان کو ڈبو دیتا ہے، لیکن یونس علیہ السلام کا قصہ کہ اللہ چاہے تو نہیں ڈبوتا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، دریا پار کر گئے لیکن سمندر نے نہیں ڈبویا۔ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، مشیت سے اور رضا سے ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم مادیت میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان اور توکل کہیں کھو کر رہ گیا ہے۔ چنانچہ اسی واقعے کے ضمن میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بھی یاد پڑتا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں تکلیف ہوئی تو اللہ پاک سے دعا کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں فلاں درخت کے پتے جڑی بوٹی کے طور پہ کھا لو، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ان کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بار جو ہے دوبارہ انہوں نے، جب ان کے پیٹ میں تکلیف ہوئی تو انہوں نے اسی درخت سے پتے توڑ کر کھا لیے تو ان کا پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، پچھلی بار جب میں نے آپ کے حکم سے وہ یہ پتے کھائے تھے تو میری پیٹ کی تکلیف ختم ہو گئی تھی، لیکن اس بار جب میں نے کھایا تو میری پیٹ کی تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ شفا ان پتوں میں نہیں تھی، بلکہ شفا تو میرے حکم میں تھی۔ میں نے حکم دیا تھا تو ان پتوں میں شفا تھی، میرے حکم کے بغیر کیسے شفا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اس سے مثال ملتی ہے کہ جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہوتے ہیں، اور ہم جب اللہ کی ذات پر توکل کر کے اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ ہم کسی سبب کو اختیار کرتے ہیں تو اس سبب میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سبب جو ہے ہمارے لیے باعث برکت اور خیر ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی پہلی تمثیل اور پہلی مثال۔ دوسری مثال جو بیان کی گئی وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی کہ اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی رویدگی کا معاملہ۔ آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی رویدگی اس سے مل جل کر ابھر آئی اور خوب پھلی پھولی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر ادھر ادھر منتشر کر رہے ہیں، اور کون سی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ پاک قادر نہیں۔ آیت نمبر 45۔ یعنی زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے اور اس کی وجہ سے پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اس میں اس کمال میں زوال بھی آتا ہے، آخرکار پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسے پیروں تلے روندا جاتا ہے، وہ چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ یہی حال دنیا کی نعمتوں کا ہے جو کہ مسلسل زوال پذیر ہیں۔ صحت، جوانی، زندگی، خوشحالی اور عیش و عشرت کی ساری صورتیں عارضی ہیں۔ ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمق ہی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، عقل مند نہیں ہو سکتے۔ اصحاب عقل تو جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے۔ باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں صرف نیک اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہے، ذکر و تلاوت ہے، اچھے اخلاق ہیں اور بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی ہے۔ تیسری مثال اللہ پاک تکبر اور غرور کی بیان فرماتے ہیں، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا گیا ہے۔ جب اس نے کبر اور غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں افضل ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل مفضول کے سامنے سجدہ کرے، یعنی افضل اس کو سجدہ کرے جو غیر افضل ہو۔ اس قصے کے ضمن میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی فخر اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے منطق نہ لڑائے، عقل نہ دوڑائے، دماغ نہ لڑائے، کیونکہ شیطان یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ جس کی وہ عبادت کرتا ہے، جس کو وہ خالق مانتا ہے، اس نے حکم دیا ہے تو حکم جیسا بھی ہو اسے بجا لانا چاہیے، لیکن وہ عقل دوڑاتے ہوئے حکم کے اوپر جو ہے نا تجزیہ کرنے لگا، انالائز کرنے لگا کہ یہ حکم ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ کیوں ماننا چاہیے؟ کیونکہ میں تو افضل ہوں اور یہ غیر افضل ہے، یہ مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا بنا ہوں، یہ حکم تو میرے لائق نہیں ہے اور یہ تو میری شان کے خلاف ہے، تو مجھے اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو دراصل جب انسان
محبت سے خالی ہو، سچی محبت سے خالی ہو، عشق سے خالی ہو، تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ شیطان جو تھا وہ بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑا اللہ والا تھا، لیکن وہ عاشق نہیں تھا، اس کے اندر اللہ کی محبت سچی نہیں تھی، اس کے قلب میں راسخ نہیں تھی، عشق نہیں تھا اس کو، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو پھر سوال نہیں پوچھے جاتے، پھر حکم مانا جاتا ہے، پھر کام کیا جاتا ہے، پھر فوراً ایکشن کیا جاتا ہے، جتنا کہا جائے اتنا کیا جاتا ہے، سوال نہیں کیے جاتے۔ تو ہمیں بھی جو ہے جب بھی کوئی دین کا حکم آتا ہے اور جب بھی اللہ پاک اور اس کے رسول کی تعلیمات ہم تک پہنچتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شیطان کی طرح عقلیں نہ دوڑایا کریں، اور جتنا کہا جائے اگر وہ بات واقعی سوال پوچھنے لائق ہے تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے اور دل کے سکون کے لیے، معلومات میں اضافے کے لیے ضرور سوال کرنے چاہیے، ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، ضرور تحقیق کرنی چاہیے، لیکن وہ باتیں جن کا کوئی تعلق نہ ایمانیات سے ہو، نہ ہماری آخرت سے ہو، نہ ہماری دنیاوی اور دینی اور آخری بھی کامیابی سے ہو، تو ان سوالات کی کھوج میں پڑ کے دماغی گھوڑے دوڑا کر اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے جتنا اللہ پاک نے اور رسول نے کہہ دیا، جتنا علماء کرام نے تشریح کر دی، اس پر اکتفا کرتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ انہی مضامین کے ساتھ 15ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 16ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔